حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں عضلاتی اعصابی شوگر کا علاج۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ عضلاتی اعصابی شوگر جو ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا درست علاج کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عضلاتی غدی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے لیکچرز میں ہم عضلاتی غدی یعنی خشک گرم ادویات کا بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اکسیر شوگر کے نام سے، تو مجھے بہت سارے بھائیوں نے جو ہے کومنٹس کیے، مجھے ایس ایم ایس کیے اور کالز آئیں کہ آپ جو ہے جو تبخیر معدہ سے ہونے والی شوگر ہے، جو عضلاتی شوگر ہے، عضلاتی اعصابی، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ تو یہ میرے ان سارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آج کی ویڈیو، یہ ان کے نام ہے جنہوں نے مجھے اس کے لیے رابطہ کیا تھا۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ عضلاتی اعصابی شوگر جو ہوتی ہے یہ مادی شوگر ہوتی ہے۔ مادی شوگر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوگر کبھی تو لو ہو جاتی ہے اور کبھی یہ ہائی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کا میجر جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ معدہ ہوتا ہے۔ معدے میں تبخیر ہوتی ہے اور اس تبخیر کی وجہ سے معدے میں گیس بنتی ہے، اور اس گیس کی وجہ سے یہ شوگر کا ہائی ہونا یا پھر کم ہونا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ معدے کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں اور علامات جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، جس میں یورین کی زیادتی ہو جاتی ہے، جریان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، قوت باء کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بد ہضمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور خواتین کا مسئلہ جو ہے وہ لکوریا جو ہے وہ ان کو شروع ہو جاتا ہے۔ اعصابی دردیں ہوتی ہیں، پٹھوں کا اکڑاؤ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ نسخہ جو ہے، جو آج میں آپ کو دوا بتانے والا ہوں، یہ دوا جو ہے وہ مریض جو انسولین یوز کرتے ہیں وہ بھی اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ شوگر کے مریض جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر انہیں انسولین بھی لگائی جاتی ہے تو وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ تو انسولین والے مریض جو ہیں اگر وہ بھی اس دوا کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ان کی شوگر جو ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ اس دوا کو آپ نے صرف 1.5 منتھ 2 منتھ آپ نے یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 2 اس میں چیزیں صرف آپ نے ڈالنی ہیں، ایک ہے تج اور دوسری ہے خلنجا۔ خلنجا جو ہوتی ہے یہ پان کی جڑ ہوتی ہے، جب آپ اس کو پنساری سے لیں گے تو اس میں تھوڑی سی تری ہوگی، تو اس کو آپ چھاؤں میں رکھ کے تھوڑا سا سکھا لیں۔ کبھی بھی دوا جو ہے، میرے طلباء جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لیں، کبھی بھی دوا کو آپ نے دھوپ میں نہیں سکھانا، آپ نے چھاؤں میں ہی اس کو سکھانا ہے، پھر ہی اس کا اثر جو ہے وہ ہوگا۔ اگر آپ دھوپ میں سکھائیں گے تو پھر اتنا اثر نہیں ہوگا۔ آج کل سردی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوپ نکل نہیں رہی کئی دنوں سے، تو اگر دھوپ نکلتی ہے تو آج کل کی دھوپ جو ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتی۔ آج کل آپ سکھانا ہے اس پہ تو سکھا سکتے ہیں، لیکن ورنہ اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ دوائیں جو ہیں وہ چھاؤں میں ہی سکھائیں تاکہ دوائیں جو ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اثر کریں۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں، اور اس کے بعد اگر میری بہنوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو وہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اگر بھائیوں نے یوز کرنا ہے تو وہ 1000 mg کے کیپسول جو ہے وہ بھر لیں، یا پھر آپ اس کی معجون بنا لیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ شہد ڈال لیں اور اس کی معجون بنا لیں، اور صبح شام آپ جو ہے آدھا چمچ اس کا یوز کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو عضلاتی شوگر ہے
یہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنا اچھا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ضرور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔